الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ نعت خواہ صاحب سے عرض ہے کوئی شعر پڑھ دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام۔ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، خلد ہے سب پر حرام۔ ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام میں شامل ہے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد کامران عطاری۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور کچھ وضاحت۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 4 الفاظ ہیں، ان سے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اشعار سلام یا ایسے اشعار ہوں جن کے اندر لفظ سلام یا لفظ درود آتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے، نبی پاک کے مبارک نام پر گفتگو ہوگی۔ سمجھ کر پڑھیں چوتھا سیگمنٹ ہے، 4 اشعار، 4 طرزیں اور پھر اس کی وضاحت، اور گلدستہ درود السلام آخر میں کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اول سے آخر پروگرام میں شامل رہنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ عشق رسول اپنے اندر آپ بڑھتا ہوا محسوس کریں گے، درود پاک کی انشاءاللہ عادت بنے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اب اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احاط به علمک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احصاہ کتابک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما خصصته ارادتک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما توجہ الیہ امرک و نہیک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما وسعہ سمعک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احاط به بصرک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد قطر الامطار، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الاشجار، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد دواب القفار۔ چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، چاند
سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل جل بھر دیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل جل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک آپ نے سنا اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ مولانا آصف عطاری مدنی صاحب بیان فرمائیں گے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، بالکل دینی فضیلتیں، دنیاوی فضیلتیں، اخروی فضیلتیں، اور پھر عاشقان درود نے اپنے اپنے رنگ اور ڈھنگ میں درود و سلام کے صیغے بنائے، اور بعض نے بارگاہ رسالت سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے صیغہ بنانا ہے، اپنے لفظوں سے درود بھیجنا ہے، اور بعض نے لفظ بنائے تو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے، اور بارگاہ رسالت سے منظوری ہوتی ہے تو انہی مقبول درودوں میں سے ایک کتاب دلائل الخیرات شریف بھی ہے، اور اس کے مصنف بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں۔ ان کا لکھا ہوا درود پاک جو مختلف صیغے ہیں دلائل الخیرات کے نام سے، یہ بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اور جو وہاں مقبول ہو جائے محسن میں پھر ہر جگہ مقبول ہے۔ اصل مقبولیت تو وہیں کی ہے۔ اتنی صدیاں ہو گئیں اور لوگ اس درود کو پڑھ رہے ہیں اور اپنے مقدر چمکا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انہی میں سے جو منتخب کچھ درود پاک ہیں وہ ابھی مدنی چینل کے ناظرین نے انہیں دیکھا، اسے ہم پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں، کچھ ساتھ ساتھ مختصر شرح بھی سنتے جائیں گے۔ آپ درود پاک یوں لکھتے ہیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے ہمارے پروردگار درود نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ اتنی مقدار میں، اتنی تعداد میں درود نازل فرما، اتنے سلام نازل فرما یا اللہ جتنا تیرے علم نے اشیاء کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احصاہ کتابک، اے اللہ اے رب کریم درود نازل فرما ہمارے سردار ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی گنتی کے برابر کہ جتنا تیری کتاب نے چیزوں کو محفوظ اور شمار کیا ہے، یعنی لوح محفوظ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ بھی ہے، اللہ کی کتاب قرآن بھی ہے، تو اس نے جس کا احاطہ کیا تو ہر چیز کا احاطہ کیا۔ آپ دیکھیں ایک چیز اس میں ہم جب سنتے جائیں گے تو مطلب ساری مخلوق کے برابر، ہر شے کے برابر، یا اللہ جتنی چیزوں کا احاطہ تیرے علم نے کیا، جتنی چیزوں کا احاطہ لوح محفوظ نے کیا، جتنی اشیاء کا شمار قرآن نے کیا، یعنی جو چیزیں اس میں ہیں یا اللہ ان سب کی گنتی کے برابر
اپنے حبیب پہ درود و اسلام نازل فرما۔ یہ تو ایک یقینی بات ہے نا کہ اللہ کے علم اور قدرت سے تو کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں۔ بالکل بالکل، یہ تو ساری واضح سی چیزیں آ بات ہے، گئی۔ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے درود بھیجنے کا، اور چونکہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا محسن بھائی، تو بندہ کہتا ہے کہ بس جتنا میں نے ابھی دیکھا ہے نا، اس سے بڑھ کر شان ظاہر ہو، واہ واہ اس سے بڑھ کر ہو، واہ واہ۔ اس سے بڑھ کر ہو۔ دیکھیں اس پر ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ وہ جو موقع تھا جب پانی ختم ہو گیا تھا، تو کیا عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ اچھا جہاں جہاں کہیں ہو وہ پیالے میں جمع کر لو۔ اللہ تو کوئی آدھا پیالہ تھوڑا سا پانی پورے لشکر سے ملا۔ جمع ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی مبارک انگلیاں ڈالی، ٹھیک ہے، اپنی انگلیاں ڈالی، تو صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا حضور کی انگشت مبارک انگلیوں سے، اور بعض حدیثوں میں انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہیں، کہا کہ ان سے جو ہے وہ 5 دریا جاری ہو گئے، اور ہم سب سیراب ہو گئے، جانور سیراب ہو گئے، اور ہم نے مشکیزیں بھر لیے، اب برتن سارے بھر گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب صحابی حدیث سنا رہے ہیں تو آگے شاگرد ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، کم کنتم یومئذ، آپ لوگ کتنے تھے، آپ لوگ کتنے تھے؟ لیکن صحابی کا انداز دیکھیں، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں یہ کیوں پوچھتے ہو تم کتنے تھے، یہ پوچھو نا پانی کتنا تھا، یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ اب صحابہ کا انداز کیا ہے کہ جو حضور کی شان آئی ہے سامنے نا، اس سے بڑھ کر آ جائے، اس سے اور بڑھ جائے۔ اب صحابی نے کیا جواب دیا، لو کننا میت الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی کافی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ندیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، سبحان اللہ، فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پر اس کے بعد جو ہے وہ درود کا صیغہ یوں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتک۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، درود نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد کے مطابق، اتنی گنتی کے برابر کہ جتنی چیزوں کا احاطہ اے اللہ تیری قدرت نے کیا ہے، واہ کیا بات، جس چیز پر اے اللہ تیری قدرت نافذ ہے، ما نافذت بھی قدرتک، کہ اللہ تیری قدرت جہاں جہاں نافذ ہے، وہاں نہیں ہے نافذ، ہر جگہ نافذ ہے، ہر شے پہ نافذ ہے، ہر ذرے پہ نافذ ہے۔ اب تھوڑا سا بندہ ڈیپلی جائے نا کہ ذرات کتنے ہیں، مٹی کے ذرات الگ ہیں، پتھروں کے ذرات الگ ہیں، ریت کے ذرات الگ ہیں، اور دیگر چیزوں کے ذرات الگ ہیں، اور جو جب سورج چمکتا ہے اور گھر کے اندر روشنی آتی ہے اس شعاؤں کے اندر ذرات الگ ہیں، انسان کے جسم میں ذرات الگ ہیں۔ اب اتنے ذرات، واللہ اکبر، پھر ذرات کے بعد جانور آ جائیں، حشرات آ جائیں، چرند آ جائیں، پرند آ جائیں، آبی مخلوقات آ جائیں، اور بری مخلوقات آ جائیں، اللہ اکبر، نظر آنے والی مخلوقات، نظر نہ آنے والی مخلوقات، اے اللہ سب پر تیری قدرت نافذ ہے، اور جس پہ نافذ ہے یا اللہ ان کی گنتی کے برابر درود و اسلام فرما۔ کیا محبت کا انداز ہے، سبحان اللہ۔ آگے جو ہے وہ صیغہ یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما خصصتہ ارادتک۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، درود نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی گنتی کے برابر کہ ہر وہ شے
اس کی تعداد کے برابر کہ جس سے تیرے ارادے نے خاص کر لیا. کیا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جس شے کا ارادہ کر لے، اور جتنی بھی مخلوق ہے سب کا ارادہ ہے، سب کا ارادہ ہے. اور جو ارادہ فرما چکا وہ بھی، جو ارادہ فرما رہا ہے وہ بھی، اور فرمائے گا وہ بھی. یا اللہ ان تمام چیزوں کی گنتی کے برابر اپنے حبیب پہ درود نازل فرما. سبحان اللہ. آگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما توجہ الیہ امرک و نہیک. اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی گنتی کے برابر، ہر اس شے کی تعداد کے برابر کہ یا اللہ تیرا حکم کہ یہ کرو اور تیرا منع کرنا کہ یہ نہ کرو. یا اللہ تیرے یہ دونوں قسم کے حکم جس کو امر اور نہیں کہا جاتا ہے، جس شے کی طرف تیرے حکم نے توجہ کی ہے اور تیرے منع کرنے نے توجہ کی ہے، یا اللہ ان سب کی گنتی کے برابر اپنے حبیب پہ درود نازل فرما. سبحان اللہ. آگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما وسعہ سمعک. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار درود نازل فرما ہمارے آقا اور ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اس چیز کی گنتی کے برابر کہ جسے تیری سماعت نے سنا ہے، جسے تیری سماعت نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے. یعنی یا اللہ جس نے بھی پکارا ہے اور تو نے سنا ہے. انبیاء نے پکارا، یا اللہ تو نے سنا. اولیاء نے پکارا، تو نے سنا. نیکوں نے پکارا، یا اللہ تو نے سنا. گناہگاروں نے پکارا، تو نے سنا. بے زبانوں نے پکارا، تو نے سنا. یا اللہ ان تمام کی گنتی کے برابر اپنے حبیب پہ درود نازل فرما. اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احاط بہ بصرک. سبحان اللہ. اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اس فرد کی گنتی کے برابر، ہر اس شے کی گنتی کے برابر، یا اللہ جسے تو نے ملاحظہ کیا، جسے تو نے دیکھا. اللہ اکبر. رب العالمین ہر شے کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا، اسے رب دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تحت الثری میں ہو تو رب دیکھتا ہے، دلوں کے اندر ہو تو رب دیکھتا ہے، دل کے اندر جو سوچ ہے وہ رب دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم تو کیا کہنا. علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کا علم ایسا ہے جو چیزیں ہیں وہ انہیں جانتا ہے، جو نہیں ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو نہیں ہیں ہوتی تو کیسی ہوتی انہیں بھی جانتا ہے. یعنی موجودات ایسا معدومات ہوں یا موجودات ہوں، اور رب العالمین کی نظر ہر شے پر ہے. اے رب کریم جس پر تیری نظر نے، بصارت نے احاطہ کیا، اس شے کے برابر اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. اس کے بعد یہ بھی ایک بڑا پیارا انداز ہے اور یہ مشہور بھی ہے. اور بعض ایک تو ہے کہ بعض اہل علم ہوتے ہیں جو درود سے شغف رکھتے ہیں، ان کو یہ جملے معلوم ہوتے ہیں جو ابھی آ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون. اے اللہ جتنے لوگوں نے، یا اللہ جتنے لوگوں نے تیرے حبیب کا ذکر کیا، تیرے حبیب کو یاد کیا، یا اللہ جس نے یاد کیا، اب کس نے یاد کیا اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. اور آپ دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کو یوں سمجھیں کہ روزانہ 70,000 آتے ہیں صبح، 70,000 شام کو آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ حضور کو یاد کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کو جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرنے والے انبیاء بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں، اہل جنت بھی ہیں. اللہ اکبر. دوزخ والے بھی یاد کریں گے، بالکل کریں گے، وہ بھی کریں گے. یہ بھی لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے پکاریں گے کہ یا رسول اللہ ہماری بھی شفاعت کیجیے. اللہ اکبر. تو ذکر وہاں بھی ہے. اللہ اکبر. تو عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم تیرے حبیب علیہ السلام کو جتنے لوگوں نے یاد کیا ہے، ذکر کیا ہے تیرے حبیب کا، اے اللہ ان سب کی تعداد کے برابر
اپنے حبیب ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، اور اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اب یہ بھی ایک انداز ہے کہ یا اللہ جو لوگ انہیں یاد کرنے سے غفلت میں ہیں، جی ٹھیک ہے، اچھا پہلے یاد نہیں کیا تھا، پہلے غفلت میں تھے یا بعد میں غفلت میں ہوں گے یا اب غفلت میں ہیں، کہ جو ان کو یاد نہیں کر پایا یا دنیا میں یاد نہیں کر پایا، غفلت ہو گئی اس کو، ان کی گنتی کے برابر بھی جنہوں نے یاد کیا ہے ان کی گنتی کے برابر تو درود نازل فرما، لیکن جو بھول گئے اب درود پڑھنے والا جو ہے، درود بھیجنے والا، گجرے پیش کرنے والا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ عدد نہ چھوٹ جائے، اس کو بھی شامل کیا جائے کہ یا اللہ جو یاد نہیں کرتے ان کی گنتی کے برابر بھی اپنے حبیب ہمارے آقا مولا پہ درود نازل فرما۔ دونوں کا مجموعہ سبحان اللہ، ساری مخلوق ہو گئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد قطر الامطار۔ آج کل کے موسم کے حساب سے بھی سبحان اللہ، کہ اب یہ شعر بھی پڑھا تھا ہمارے کامران بھائی نے کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ تو وہ جو شعر ہے وہ بھی ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ جمعہ کا دن تھا، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ جو نا لوگ پیاسے مر رہے ہیں اور مال ہلاک ہو رہا ہے، یا رسول اللہ اپنے رب سے پانی تو لے دیں، اللہ 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 اللہ، اپنے رب سے پانی لے دیں، فاستسقی ربک، اپنے رب سے پانی لے دیں۔ سبحان اللہ، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، حضرت انس، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اور دیگر صحابہ کرام جو موجود تھے اس موقع پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ ایسے دیکھا، سبحان اللہ، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں، چاروں طرف سے حضور کے ہاتھ اٹھے ابھی نیچے نہیں آئے، چاروں طرف سے گھٹائیں اٹھتی ہیں، بادل بالکل جمع ہو جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے اور اتنا برستا ہے، اتنا برستا ہے، ہم نے جمعہ کی نماز کے سجدے پانی میں کیے اور کہتے ہیں کہ پانی برسنے لگا، اب ہم چلے گئے گھروں کو اور پانی برس رہا ہے، پھر کیا ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پھر جمعہ آ گیا، کہتے ہیں برستے پانی میں گئے تھے، برستے پانی میں واپس آئے، اب پھر جمعے کا دن ہے، وہی صاحب یا کوئی اور، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو پانی جاری ہوا ہے، پانی آپ نے شروع کروایا ہے، آپ ہی بند کروا دیں، پہلے تو پانی نہیں تھا، ہلاک ہو رہے تھے، اب پانی کی وجہ سے جو نا آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا علینا، اے اللہ سائیڈوں پہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پہ نہ برسا۔ اب یہ جو منظر ہے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کہ ہم نے دیکھا مدینے سے بادل ہٹ گیا، گول دائرہ بن گیا اور مدینے والوں سے پانی ہٹ گیا، اور کیا ہوا، پہاڑیوں پہ حضور نے دعا کی کہ اللہ پہاڑیوں پہ برسا، کھیتوں کھلیانوں میں برسا، ندیوں میں، تو وہاں تو پانی برس رہا تھا اور درمیان سے یہ ہٹ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ پوری حدیث ہے، امام اہل سنت نے کیا بیان کیا کامران بھائی، جن کو سوئے آسمان کو سوئے آسماں پھیلا کے جل جل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل جل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ یہ جو صیغہ ہے نا، اس میں بارش کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب کریم، درود نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے درود اور اتنے سلام کہ جتنے بارش کے قطرے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الاشجار، اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اتنی تعداد میں کہ جتنے درختوں کے پتے ہیں. اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد دواب القفاری. کیا بات کیا اے بات. اللہ، اے ہمارے رب، درود نازل فرما ہمارے سردار، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد کے برابر کہ اے اللہ جتنی تعداد میں ویرانوں میں جانور پائے جاتے واہ ہیں، واہ کہ واہ. جانوروں میں ویرانوں میں جو جانور پائے جاتے ہیں، کیا بات. اب وہ جنگل بھی ویران ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ صحرا ہیں وہ بھی ویرانیاں ہیں، پہاڑوں کے سلسلے وہاں ہیں وہ بھی مخلوقات تو اللہ وہاں کی ہیں. مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ایسی ایسی مخلوقات ہیں اللہ اکبر کبھی دیکھی نہ ہوں، تو وہ ہیں بھی لا تعداد. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہے محسن بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ جنگلات میں کروڑوں کی تعداد میں جب بارش ہوتی ہے نا، کروڑوں کی تعداد میں جانور پیدا ہو جاتے ہیں، بالکل اڑنے والے پرندے. اور پھر یہ رب کریم کا ایک نظام ہے کہ وہی پرندے جو ہے نا پھر مر جاتے ہیں اور وہی کھاد بن جاتے ہیں، اور دوبارہ نئے درخت پیدا ہو جاتے ہیں، پھر جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو کتنی تعداد کے برابر ہیں وہ جانور، کہ ان جانوروں کی تعداد کے برابر بھی اپنے حبیب پہ درود نازل. سبحان اللہ. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم. درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم سیگمنٹ لفظ سے شعر کی طرف نہیں جاتے، بلکہ دوسرا سیگمنٹ نبی پاک کے پیارے نام اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے آصف اقبال بھائی سے انشاءاللہ نبی پاک کے مبارک نام کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں پیارے نبی کے پیارے نام. سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی پیارے نبی کے پیارے نام. آصف بھائی کو ایک یا دو حروف دکھائے جائیں گے، دکھائیے ذرا کتنے حروف دکھا رہے ہیں آج باکس میں. بھائی حضرت آج 5 لائنیں ہیں آپ نے دیکھیں، اور ایک حرف بتایا انہوں نے صرف میم، باقی آپ نے پورے کرنے ہیں. شروع کیجئے ایک ایک حرف کر کے. جی حضرت. ناظرین آپ بھی غور کرتے جائیں. جیم. جیم. جی جیم آئے گا شاید تیسری لائن میں یا آخری لائن میں. آخری لائن میں آ گیا. واہ، پہلا درست ہو گیا آپ کا. جیم. آگے. نون. نون. جی 2 مرتبہ آئے گا، لگائیے گا.
3 مرتبہ، واہ بار آ گیا. سبحان اللہ، 3 مرتبہ نون آ گیا. سین سین نہیں آتا اس میں، یہ غلطی ہو گئی، سین نہیں ہے. آگے یہ بھی آتا ہے، لگائیے گا یا آگے. جی 2 مرتبہ آ گیا، ماشاء اللہ. مشدد 2 مرتبہ ہوتا ہے تشدید والا، تو اس لیے. جی آگے ماشاء اللہ. لام لام بھی 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ آئے گا شاید. 1 2 3، حضرت تینوں آ گئے. تو ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی. واو واو نہیں ہے، نہیں آئے گا، واو بھی 2 مرتبہ آئے گا. آئے گا. تیاری پکی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے ناظرین آپ غور کریں اب کیا آنا چاہیے. الف بھی 2 مرتبہ آئے گا. 3 حروف بچے اب. دال دال جی آئے گا. مزید خے خا خے خو. چلیے جی خا لگائیے. آخری لفظ کیا ہوگا؟ گولتے تا. بولتا. ماشاء اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی دکھائیے گا مبارک نام. نام پورا دکھائیے. ہمارے آصف اقبال بھائی نام کا ترجمہ بتائیں گے، اس کے بعد اس پر کچھ بات کریں. اب جی اولو من یدخل الجنہ، کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، وہ پہلی ہستی جو جنت میں داخل ہوگی. اللہ اللہ سبحان اللہ. اب ذرا اس پہ کچھ بیان اور بھی فرما دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے، اور حضور کی ایک خصوصیت سے یہ نام لیا گیا ہے واہ واہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے. سبحان اللہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ پہلا ہوں کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. اللہ. اچھا کھٹکھٹانا کھلوانے کے لیے ہوتا ہے. کھلوانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ دستک دینے والا پہلا میں ہوں. سبحان اسی اللہ. طرح ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی جو کنڈی ہے وہ سب سے پہلے میں ہلاؤں گا. واہ بھائی واہ. اچھا کیا ایک حدیث میں یوں ہے کہ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں جب میں اس کو ہلاؤں گا نا، تو کہتے ہیں جنت کا دروازہ نا، اس کے جو کواڑ ہیں، کواڑ مطلب جو پرت ہوتے ہیں 2 دروازے کے، کہا کہ اس وقت وہاں پر ایسی زنجیروں کی جھنکار ہوگی، ایسی آواز ہوگی وہ کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی. اللہ، یعنی اتنی خوبصورت اتنا آواز. خوبصورت منظر واہ ہوگا. واہ. جنت خود خوبصورت، ہائے اس ہائے. کا دروازہ خوبصورت، واہ بھائی واہ. اس کی کنڈی خوبصورت، اس کی جھنکار، اس کی زنجیریں خوبصورت، اللہ اس سے پیدا ہونے والی آواز خوبصورت، سبحان اور جو اسے سب سے پہلے کھلوائیں گے، دستک دیں گے، وہ سب سے خوبصورت. اللہ اللہ. اور ان کی برکت ہی سے جنت مزین ہے. ہائے ہائے. جنت کی خوبصورتی بھی انہی کا وسیلہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے جنت جو ہے دیگر انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں، اللہ. اور دیگر امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ سبحان ہو جائے. اللہ سبحان اللہ. اور پھر واہ یہ بھی واہ. ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنت کو قریب کرے گا، یہ بھی مختلف حدیثوں کا مفہوم ہے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں کئی حدیث کی کتابوں سے لے کر ایک جگہ ایک مضمون بیان کیا ہے، اور امام اہل سنت وہاں فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم سے حضرت ابو ذر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر جو کتاب طبرانی وغیرہ وہاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب فرما دے گا لوگوں کا جی. اور جنت کو قریب کیا جائے گا، واہ واہ. تو اہل جنت جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آ کے عرض کریں گے. دوبارہ ایک تو شفاعت ایک لے وہ جائیں گے. پہلا ہے، اللہ اللہ. ایک وہ ہے کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، وہ ایک الگ منظر ہے. واہ واہ. اور وہ شفیع الامم جو حضور کا لقب ہے وہ وہاں صادق آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں دیکھیں کہ اب کیا ہوگا، فرماتے ہیں کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ یہ کریں، تو آپ فرمائیں گے کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا، اللہ. یعنی میں اس کام والا نہیں ہوں. تو تم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. سبحان. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، کیا بات ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہیں
نبی عربی کے پاس بھیجتا ہوں اللہ، اور وہی یہ کام کریں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے جاؤں گا واہ بھائی اور واہ، میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے یا رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، سبحان اللہ، اور رب العالمین سب سے پہلے میرے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ اللہ، اس وقت ایسی خوشبو مہکے گی واہ، کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلا کیا بات ہے، کیا بات، کوئی نہ کھلوا سکتا، جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا، وہ زنجیریں ہلاتے ہیں، وہ زنجیریں ہلاتے ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں، پلہ بھاری بناتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے ہیں۔ کیا بات ہاں ہے محسن بھائی، سبحان اللہ، دو باتیں ہیں۔ ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اور بھی کئی مقامات ہیں، حضور نے فرمایا لا فخر، لا فخر، لا فخر، مجھے اس پہ کوئی یعنی اس فخر پہ فخر نہیں۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا اس لیے ہے کہ کوئی مقابلے کے لیے نہیں، کوئی تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں، میں یہ شان جو بتا رہا ہوں اپنے رب کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ، کہ رب نے تجھے مجھے نعمت ہے، اعزاز دیا ہے، واہ، کہ رب نے مجھے کمال دیا ہے، ہاں، ہاں، فخر نہیں ہے۔ اور دیکھیں عاجزی ان کی ساری، آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوتا ہے 10,000 کے لشکر واہ، کے ساتھ حضور داخل ہوتے ہیں کس شان سے، سبحان، لیکن دیکھیں سواری پر کیسے تشریف فرمائے، آپ کا سر مبارک جو ہے نا سواری کے کجاوے پر ہے، کدھائے پر، اللہ 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 اللہ، کیوں؟ عاجزی، عاجزی ہائے ہائے، یہ ساری رب نے نعمت دی ہے، رب نے مقام دیا واہ، ہے، واہ، فاتح واہ، مکہ ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہاں بھی عاجزی وہاں بھی عاجزی، کیا بات، اور جو عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ عاجزی انکساری حضور نے کی، اور سب سے بڑا مرتبہ بھی اللہ نے حضور کو عطا کیا۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ اب ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، سمجھ کر پڑھیں۔ سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ سمجھ کر پڑھیں میں کامران بھائی، آپ نے مائک پر نمبر بولنے، 1 2 3 4 میں سے جو نمبر بولنا چاہیں آپ، پہلے دوسرے تیسرے میں، تو جو نمبر آپ بولیں گے نمبر دکھا کر اس میں انشاءاللہ آپ کو شعر دکھایا جائے گا، شعر کی وضاحت آصف بھائی کریں گے، اس کے بعد آپ نے شعر کو پڑھنا ہے، مگر ہر شعر کی طرز الگ بنانی، 4 اشعار ہیں 4 طرز ہیں۔ چلیں جی مائک پر بتائیے نمبر 3 شعر انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر، دکھائیے گا شعر۔
پہلے اس کی وضاحت ہوگی جی. جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور اس کی وضاحت بھی فرمائیں. اب یہ جس بات پڑھتے جس کا ممبر بنی گردن اولیاء، یہاں لکھا ہے جس کی ممبر، تو یہ بھی تھوڑا مسئلہ حل کر دیں. بعض ہے وہ جن کا لفظ ہی پڑھتا ہے، جن کی ممبر بنی، جی اور بعض جس کا ممبر ہوئی، وہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، یہ بھی کر دیتے ہیں. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ صلاۃ و اسلام میں جو اشعار ہوتے ہیں یہ روٹین میں پڑھے جاتے ہیں، تو جو زبانوں پہ جاری ہو گیا تو وہ لوگ پڑھ دیتے ہیں، تو وہ بعض اوقات غلطی ایسی مشہور ہو جاتی ہے تو پھر رجوع بھی نہیں کرتے. کیا جو کتاب میں لکھا ہوا کبھی وہاں بھی پڑھ لیں اور وہاں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا لکھا ہے. تو اس پہ میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ بعض اوقات تو ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ کلام پڑھ رہے تھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو حضرت پیر طریقت حضرت علامہ سید شاطر ابو القادری علیہ رحمہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو شاعر نے جو ہے وہ نعت خان ہے جو نا پڑھا، تو اس کا مقطع پڑھا کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے. ہاں، تو اب وہ مزدہ کہہ دیا انہوں نے. تو شاہ صاحب جو ہے نا وہ آپ پتہ مزاح بھی فرماتے تھے، حصے مزاح کی بڑی زبردست تھی. تو آپ نے کہا کہ بھائی کوئی ٹرک مانگو، گاڑی مانگو، مزدہ مانگ رہے ہو. تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مزدہ نہیں ہے بھائی، مجدہ ہے. صحیح طلب جو ہے نا لفظ آپ کو پڑھنا چاہیے مجدہ، یہ آپ پڑھیں. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو درست جو ہے وہ ہمیں مدنی چینل پر دکھایا جا رہا ہے، درست چیزیں یہاں سے بتائی جاتی ہیں. تو الحمدللہ تو جس دوبارہ دکھائیں پر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ درجہ بدرجہ صحابہ کرام، اہل بیت، پھر دیگر ائمہ، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آ کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شان و عظمت میں بھی اشعار لکھے اور آپ کی بارگاہ میں بھی سلام. اور یہ بالتبع سلام ہے، پہلے حضور پر ہے اور پھر بالتبع ان پر ہے. اور اسی انداز پر ہمارا امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اسی انداز پہ پڑھا جائے. تو اس میں جو ہے وہ جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، یہ ایک جو ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے، آپ کی ایک خوبی، ایک وصف ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. بغداد جامع مسجد، یا وہ جو شہر سے باہر آپ کا ممبر لگتا تھا، وہاں پر آپ تشریف فرما ہیں میدان میں. اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خاص خلیفہ ہیں، وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. بہجت الاسرار میں سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کرتے کرتے اچانک کہا، قدمی ہاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ، ہر ولی کی گردن پر ہے. شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں میں اٹھا اسی وقت، اور اٹھ کر جا کر میں نے آپ کا قدم لیا اور اپنی گردن پہ رکھ لیا. کیا بات. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ عمل کیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود سے نہیں کہا، ان سے کہلوایا گیا ہے، الہام ہوا ہے، ان کو بتایا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو یہ حکم ربی کے تحت انہوں نے یہ فرمایا ہے. تو الہام کے تحت، کشف کے تحت یہ بات ارشاد ہوئی ہے. کہا میں سبقت لے گیا اس کام کے لیے. اور علماء نے لکھا کہ اس وقت اس آواز کو رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس کو پہنچا دیا. جو موجود تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو مشرق و مغرب میں اولیاء کرام موجود تھے روئے زمین پر، سب نے وہاں پر اپنی گردنیں جھکا دی کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے. خواجہ غیب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے تو یہ کہا، بل علی رأسی و عینی، کہ میرے سر پہ بھی اور میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے. امام اہل سنت نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدم کی جو ہے وہ یوں تعریف کی ہے کہ آپ کا جو قدم ہے، جس کی ممبر بنی، جس یہاں قدم، جس قدم کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اولیاء کی جو گردنیں ہیں اس کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدم کے لیے وہ ممبر بن گئی. اور کہتے ہیں یہ اتنا عظیم الشان قدم ہے، اللہ نے ان کو سید الاولیاء بنایا ہے، ان کے قدم کو اتنی بلندی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس قدم کی کرامت، کرامت مانے عزت، اس قدم کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس پر لاکھوں سلام. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، جس کی ممبر ہوئی
گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے۔ اب اگلا نمبر بولیے، نمبر 4، یہ دکھائیے نمبر 4۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ نہیں ہاں مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جی آصف بھائی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالک جنت کیا ہے، بے شک۔ جنت حضور کی ملکیت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً کئی لوگوں کو جنت کی بشارت دی، بے شک، کثیر لوگوں کو، اور خاص طور پر ایک موقع پر چند مرتبہ 10 افراد کا، 10 صحابہ کا ایک ساتھ نام لے کر اللہ، انہیں جنتی قرار دیا۔ فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ کیا نبی بات، پاک علیہ السلام نے یہ جو ایک ساتھ 10 کو جنتی قرار دیا نا، سبحان اللہ، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ایسے 10 صحابہ کرام کے جن کو جنت کی بشارت حضور نے ایک ساتھ عطا فرمائی، ورنہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین ہیں، شہزادوں کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی بشارت دی، اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم جو ہیں ان کو جنت کی بشارت دی۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ تم اگر تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے شوہر کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے، میں جب تم جنت میں جاؤ گی تو عثمان کے لیے خاص مرتبہ دیکھو گی، خاص درجہ دیکھو گی۔ تو یہ حضور کیا فرما رہے ہیں، تم بھی جنتی ہو۔ جنت کی بشارت نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ کئی صحابہ کرام کو عطا فرمائی، لیکن جن کو ایک ساتھ عطا فرمائی ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے اسے شعر میں بیان کیا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جی جی، طرز چینج ہوگی، چلے جی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، 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 اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت اس کی بھی تشریح فرما دیں۔ جہاں بانی عطا، اچھا اس کو یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بانی کو پانی پڑھ دیتے ہیں، یہ ہے جہاں پانی عطا کر دے۔ جی، حالانکہ لفظ بانی ہے، جہاں بانی کا مطلب ہوتا ہے حکومت۔ نبی پاک علیہ السلام جس کو چاہیں حکومت عطا کر دیں، حاکم بنا دیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں بانی عطا کر دیں مطلب حکمرانی، حضور بادشاہ بنا دیں جس کو چاہیں، کیونکہ زمین جو ہے نا
یہ ملکیت ہے اللہ اس کے رسول کی، سبحان اللہ، زمین کے مالک اللہ اس کے رسول ہیں، بے شک، تو جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ کیا بات، یہ بات شعر میں فرمائی کہ جہاں بانی عطا کر دیں، اس کے بعد بھری جنت ہبا کر دیں۔ اب بھری جنت ہبا کر دیں، اس کے دنیا میں بھی، دنیا کا معنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا باغ ہے، کوئی ایسی وادی ہے جو مال سے بھری ہوئی ہے، وہ کسی کو عطا کر دی۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری وادی عطا کر دی ایک شخص کو، انہوں نے اپنی قوم کو جا کے کہا کہ جاؤ اسلام قبول کرو، حضور کے غلام بن جاؤ، وہ اتنا دیتے ہیں، مسکینی ختم ہو جاتی ہے، غربتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں پھر بھری جنت عطا کر دیں، سبحان اللہ۔ اور وہ جنت نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت، حضور کے اختیار ہے کہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک سے ایسی محبت دے کہ ہم اس محبت سے حضور سے مانگے، آقا آپ کو اللہ نے جنت دی، آپ ہمیں عطا فرما دیں۔ آپ چاہیں تو دنیا و آخرت کی نعمت عطا فرما دیں، اور عطا فرماتے ہیں۔ ہم مانگنے والے بنے، حضور عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا۔ کعبے کا چمکا ستارہ، کعبے کا چمکا ستارہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، یا سیدی، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، یا سیدی۔